کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. اور یہ ہمارے آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی, اور پھر آپ جواب دیں. فیض امین تو بیچارہ کھٹی لائن ہے. اس پاکستان کو برباد کر چکا ہوں, اس پاکستان کو تباہ کر دیا, اس پاکستان کو لو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے, جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے, انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے, انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا. کوئی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے, اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی پر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. اور ابھینندن جی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا, چیف آف آرمی صاحب تشریف لائے, پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج کوئی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانی کا خون کر رہے ہیں. جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا, میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, آپ بھی رب کہتے ہیں, ہم بھی رب کہتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. آپ ہی اس مصیبت کی ہماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا, ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. جنرل باجوہ صاحب, جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا, آپ کو. اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے, جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا, اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا. میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ, جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے. جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. پانچ کا ٹولہ نظر آ رہا ہے, جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے. ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا, جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا.
تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے, اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. نہیں, کوئی مجھے طلب بھی نہیں کر سکتے, خدا کا فضل ہے انشاءاللہ. ہزار کرے بھاڑ میں جائے ان کے ریفرنس, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا. میں ان کے ریفرنسوں کی دھجیاں بکھیر دوں گا. Yeah.